أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أبو بكر تتمم जिस लागे तोड़ निभायाने। अबू बकर तो तन्मम वारदवान जिस लागे तोड़ निभायाने। हमें वारत पावे मजार होवे उस नाल है रखिया सायाने। हमें वारत पावे मजार होवे उस नाल है रखिया सायाने। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. इंतहाई वाजिब एहतराम बुजुर्गों मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान मुकद्दस की चंद आयात मुबारक हज़रात के सामने तिलावत फरमाई है।
اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے ان کے ذمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اب یہ سیدھا راستہ جو ہے کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اللہ نے خود ہی اس کی وضاحت آگے فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا جو راستہ ہے یہ نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا راستہ ہے۔ اور جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف لوگوں پر مختلف قسم کے انعامات فرمائے ہیں مختلف وقتوں کے اندر۔ سب سے پہلے جو منعم لوگ ہیں، اس آیت کی، ان آیات کی تفسیر ایک دوسری آیت کرتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب یہ جن لوگوں کے اوپر انعام کیا گیا، اللہ سے سوال کیا گیا اللہ وہ کون لوگ ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب قرآن کے اندر دے دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے کہ جس چیز کا میرے اللہ نے حکم دے دیا اس حکم کو بجا لانا، جس وقت کے اندر اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس وقت کے اندر اس حکم کو بجا لانا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ مثال کے طور پر میرے اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، نماز جمعہ فرض کی، ظہر کی نماز فرض کی، 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی، تو اب جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو وقت کے اندر جب ہم ادا کر دیں گے تو یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے گی، اللہ کی بندگی ہو جائے گی، اللہ کی اطاعت میں آ جائے گی۔ والرسول، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اب رسول کی اطاعت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو شب و روز گزار کر ہمیں بتا دیے کہ متقی اور صالح لوگوں کی زندگی کس طرح سے گزرا کرتی ہے، یہ امام الانبیاء نے ہمیں گزار کر بتا دی۔ اب جو شخص امام الانبیاء کی سنتوں کو اپنائے گا، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلے گا، تو یہ رسول اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اب جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہی لوگ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا حشر میرا اللہ ان لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اب قرآن سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ سے، ہر نماز کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھے راستے کے اوپر جو چلنے والے ہیں انہیں متقی کہا جاتا ہے، پرہیزگار کہا جاتا ہے۔
کہ وہ زندگی کا ایک ایک قدم دیکھ دیکھ کر رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میرا قدم کہیں غلط اٹھ گیا تو کہیں اللہ اور اس کا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب انہی متقین لوگوں کی رہنمائی قرآن فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہم نے اللہ سے پوچھا یا اللہ متقی کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کی وضاحت فرما دی اور قرآن میں اور کھول کر بیان کر دیا کہ متقی لوگ کون کون ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے بتا دیا اپنی عظمتوں والی، شان والی، بڑائی والی، کبریائی والی کتاب کے اندر متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صرف متقین کی یہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو سب سے پہلے غیب پر ایمان لایا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری صفت جو نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں عطا کیا انہیں بینک بیلنس کے طور پر جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ انہیں میرے راستے میں خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست قرآن کے اندر مرتب فرما دی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میرے اللہ نے فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن میں صفحے اول میں انبیاء کا نام ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر میرے اللہ نے انعام کیا ان میں سر فہرست انبیاء ہیں۔ والصدیقین، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں۔ والشہداء، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں۔ والصالحین، اور چوتھا نمبر صالحین کا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے انبیاء پر انعام کیا۔ انبیاء پر انعام میرے اللہ کا کیا ہے کہ انبیاء کو نبوت عطا فرما دی، اور پھر انبیاء پہ میرے اللہ نے انعام یہ کر دیا کہ انبیاء کو امام الانبیاء کی امامت میں نماز پڑھا دی، اور امام الانبیاء کا تمام انبیاء کو دیدار عطا فرما دیا۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا والصدیقین، دوسرا نمبر صدیقین
کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن میرا اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع کریں گے، سارے انبیاء کے پاس جمع ہو کے لوگ جائیں گے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، اس کے بعد چاہے جہنم میں ڈال دے ہمیں منظور ہے۔ سارے انبیاء جن میں آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، سب کہیں گے ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے۔ آپ جا کے امام الانبیاء کے پاس جائیں، وہ جا کے اللہ کے سامنے عرض کریں گے۔ اب سارے لوگ جمع ہو کے اللہ کے حبیب کے پاس آئیں گے، آپ علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا میرے پیارے حبیب، دنیا میں بھی تو روتا رہا، دنیا میں بھی تو تڑپتا رہا، دنیا میں بھی دعائیں کرتا رہا، اور دنیا میں بھی تو جب بھی میری نظر تجھ پر پڑی تو میرے سامنے گڑ گڑاتا ہوا نظر آتا رہا، آج کیوں سجدے میں گر گیا ہے؟ اللہ پوچھیں گے اپنے حبیب سے، اللہ کے حبیب فرمائیں گے اللہ میرے ان لوگوں کا تو حساب و کتاب شروع کر دے۔ اللہ فرمائیں گے میں حساب و کتاب تو شروع کروں گا، لیکن اے میرے پیارے حبیب ذرا یہ بتا تو حساب و کتاب کے لیے پیش کس کو کرے گا؟ اللہ کا حبیب کہے گا میرا ابو بکر ہے نا، ابو بکر کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ جب ابو بکر پہ اب اللہ کی نظر پڑے گی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں ابو بکر سے کیا حساب و کتاب لوں کہ اس نے تو سارا کچھ اے میرے حبیب تیرے اوپر قربان کر دیا تھا۔ اللہ کا غصہ ابو بکر کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب فرمائیں گے اللہ دنیا میں تو نے مجھ سے ایک وعدہ قرآن کے ذریعے سے فرمایا تھا۔ اللہ پوچھیں گے میرے حبیب میں نے کون سا وعدہ تجھ سے کیا تھا؟ اللہ کے حبیب فرمائیں گے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ اے حبیب تو راضی ہو جائے گا، تو حبیب میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حبیب تو جو کہے گا میں وہی کروں گا، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے تو جو کہے گا، تو اللہ کے حبیب اپنے گناہگار امت کے لوگوں کو کہیں گے یا اللہ میری امت کے گناہگار لوگ ہیں، اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، تو ان پہ اپنا رحم نازل فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے میرے حبیب تیری شفاعت کی وجہ سے میں نے تمہاری امت کے ان سارے گناہگاروں کی جہنم کو جنت میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء فرمائیں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوا، میرا ایک یار غار ہے، میرا ایک یار مزار ہے، دنیا میں جب بھی مجھے ضرورت پڑی، جب بھی مجھے مال کی ضرورت پڑی تو اس نے مجھے مال عطا کیا، جب جان کی ضرورت پڑی جان عطا کی، جب بیوی کی ضرورت پڑی اپنی چھوٹی بچی میرے نکاح میں دے دی۔ آج ابو بکر سب سے نیچے ہے، میرا درجہ سب سے اوپر ہے، انبیاء میں سب سے اونچا درجہ میرے نبی کا ہوگا۔ اللہ سے فرمائیں گے اللہ ابو بکر نیچے والے درجے میں ہے، میں اوپر والے درجے میں ہوں۔ ابو بکر سوچے گا، دل میں خیال
اللہ کے حبیب کے سامنے والا محل اللہ ان کو عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کے خلیفہ اول ہونے پر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا، اس مصلح کا وارث ہوگا، وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام کے پاس کافی سارے لوگ تھے۔ اس نے مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کل مسئلہ پوچھ لینا، آج میرے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر کل میں مسئلہ پوچھنے آؤں، آپ کو نہ پاؤں تو کس سے پوچھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں، مجھے نہ پاؤ، تو ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک پینڈو سے، ایک دیہاتی سے اونٹ کا سودا کیا، اونٹ کا بچہ تھا، وہ لے کر مدینہ منورہ کے اندر آیا اور آپ علیہ السلام چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کو وہ اونٹ پسند آ گیا، آپ علیہ السلام نے اس سے سودا طے کیا۔ جب اس سے سودا طے ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے پاس ابھی تو اس کی قیمت نہیں ہے، آپ کل آگے مجھ سے مدینہ میں اس کی قیمت وصول کر لینا۔ اب جب آپ علیہ السلام اس اونٹ کے بچے کو لے کر مدینہ منورہ کے اندر پہنچے اور ساتھ میں وہ دیہاتی بھی تھا، قیمت کیا ہو گئی؟ تو جب آپ علیہ السلام اس اونٹ کو لے کر پہنچے تو اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اونٹ تو آپ نے لے لیا، قیمت آپ نے نہیں دی۔ کہا کل آ کے مجھ سے لے لینا، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ قیمت طے ہوئی اور وہ باہر نکلا تو باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بھائی کہاں تھے؟ کہا اس طرح سے آپ علیہ السلام نے میرا اونٹ لیا ہے اور قیمت نہیں دی، کہا کل آ کے دے دینا۔ کہا تو بھی سادہ ہے، اگر کل آپ علیہ السلام اس دنیا سے رحلت پا جائیں تو پھر بتاؤ تو قیمت کس سے لے گا؟ جا کر پوچھو آپ علیہ السلام سے کہ اللہ کے حبیب اگر کل میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں قیمت کس سے لوں؟ میرا معاملہ تو آپ کے ساتھ ہے، جب آپ نہیں ہوں گے تو میں کس سے قیمت لوں گا؟ ابھی ہم ڈر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا اللہ کے حبیب اگر کل میں قیمت لینے کے لیے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں قیمت کس سے لوں؟ کہا اگر مجھے نہ پائے تو قیمت میرے ابو بکر سے لے لینا۔ اب وہ یہ بات طے کر کے باہر آیا، حضرت علی سے پھر ملاقات ہوئی، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ معاملہ طے ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مجھے نہ پاؤں تو قیمت ابو بکر سے لے لینا۔ کہا تو بھی ساتھ ہے، اگر تو کل آئے ابو بکر کو بھی نہ پائے تو پھر قیمت کس سے لے گا؟ پھر جا کے امام الانبیاء سے پوچھ کے اب یہ پینڈو اندر جاتا ہے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب کل میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، آپ نے کہا ابو بکر سے قیمت لے لینا، اگر میں آؤں ابو بکر کو بھی نہ پاؤں قیمت کس سے وصول کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا آئے اگر مجھے نہ پائے ابو بکر سے لے لینا، ابو بکر کو بھی نہ پائے تو میرے عمر سے لے لینا۔ اب یہ طے کر کے معاملہ باہر جاتا ہے، حضرت علی سے ملاقات کرتا ہے،
اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ابو بکر کو بھی نہ پائے تو عمر سے قیمت لے لینا. کہا تو بھی تو سادہ ہے، کل اگر تو آئے عمر کو بھی نہ پائے تو قیمت کس سے لے گا؟ جا کے اللہ کے حبیب سے پوچھ گیا. اب یہ پینڈو واپس جاتا ہے، جا کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. کہا اللہ کے حبیب اگر کل میں قیمت وصول کرنے کے لیے آؤں عمر کو بھی نہ پاؤں تو قیمت کس سے وصول کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کل آئے عمر کو بھی نہ پائے تو قیمت میرے عثمان سے وصول کر لینا. اب یہ واپس باہر آتا ہے، حضرت علی سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت علی سے کہا معاملہ یہ طے ہوا، کل میں آؤں گا، اگر ابو بکر نہ ملا عمر سے قیمت لوں گا، عمر نہ ملا عثمان سے قیمت وصول کروں گا. حضرت علی نے فرمایا تو بھی تو سادہ ہے، کل اگر آئے عثمان کو بھی نہ پائے تو بتا قیمت کس سے لے گا؟ جا کے امام الانبیاء سے پوچھ کے آ کہ اگر کل عثمان کو نہ پاؤں تو قیمت کس سے وصول کروں؟ اب وہ پینڈو جاتا ہے، دیہاتی اندر جاتا ہے، امام الانبیاء سے پوچھتا ہے اللہ کے حبیب کل اگر میں آؤں عثمان کو بھی نہ پاؤں تو قیمت کس سے وصول کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کل تو آئے عثمان کو بھی نہ پائے تو اس سے قیمت وصول کر لینا، جب تو بار سے بار اندر جو تجھے بھیجتا ہے. گویا اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ ہی ختم کر دیا اور بتا دیا کہ امام الانبیاء کے بعد خلیفہ بلا فصل جس کا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا میں اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے لے لینا، اور پھر فرمایا اگر ابو بکر کو بھی نہ پائے تو دوسرے نمبر پر عمر ہے، عمر سے لے لینا، اور پھر اگر عمر کو بھی نہ پائے تو تیسرے نمبر پر میرا عثمان ہے، عثمان سے وصول کر لینا، اور اگر عثمان کو بھی نہ پائے تو جو تجھے بار سے بار اندر بھیجتا ہے تو اس سے وصول کر لینا، یعنی حضرت علی سے وصول کر لینا. تو امام الانبیاء نے بتا دیا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے، چوتھا نمبر علی کا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار احسانات فرمائے، انعامات فرمائے کہ آپ علیہ السلام کو جب ہجرت کے وقت سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر کو سواری بنا دیا اور اپنے حبیب کو ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھا دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور پھر آپ علیہ السلام کا ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ ابو بکر کو ساتھی بنا دیا. غار کا ساتھی ابو بکر، مزار کا ساتھی ابو بکر، رات کا ساتھی ابو بکر، دن کا ساتھی ابو بکر، حتیٰ کہ ابھی بھی جا کر روزے میں دیکھو آج بھی آقا کے پہلو میں ابو بکر سویا ہوا ہے. اور کل قیامت کے دن جب تمام قبریں پھٹیں گی، سور پھونکا جائے گا، تو قبروں میں سے جب لوگ نکلیں گے تو آقا کے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے اور بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کو آپ علیہ السلام کے محل کے سامنے محل دے کر یہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق اور محمد کا یارانہ پکا ہے، اگر کوئی ان کو جدا کرنا چاہے تو نہ دنیا میں کر سکتا ہے نہ کل قیامت کے دن ان کو جدا کر سکتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی طریقے کو اپنے
اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ